کبھی کبھی تاریخ کے اوراق میں ایک نام ایسا ہوتا ہے جو وقت کی گرد میں دب تو جاتا ہے، لیکن اس کی کہانی صدیوں تک لوگوں کے دلوں پر نقش رہتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کی جسے کبھی دانش کی علامت کہا گیا، کبھی حسن و اقتدار کی ملکہ اور کبھی ایمان کی جستجو کرنے والی عورت۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ملکہ بلقیس کی، سبا کی ملکہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوب میں ایک ایسی سلطنت تھی جو سونا، خوشبو اور علم و تجارت کی سرزمین کہلاتی تھی۔ اس سلطنت کا نام تھا سبا۔ یہ وہی علاقہ ہے جو آج کے یمن اور ایتھوپیا کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا۔ بلقیس اسی سلطنت کی ملکہ تھی، ایک ایسی عورت جس نے مردوں کے زمانے میں تخت سنبھالا اور اپنی عقل و دانش سے دشمنوں کو زیر کیا۔ قدیم مورخین کہتے ہیں کہ سبا کی سلطنت کا دارالحکومت مارب تھا، جہاں ایک عظیم بند مارب ڈیم واقع تھا جو اس وقت کے انجینئرنگ کا ایک معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بند سلطنت کو زرخیز بناتا، کھیتوں کو سیراب کرتا اور سبا کو ایک خوشحال قوم بناتا۔ تجارت کے قافلے عرب سے یروشلم، مصر اور ہندوستان تک سفر کرتے، اور سبا کا نام خوشبوؤں اور قیمتی مال کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ مورخین کے مطابق جب بادشاہ سبا کی موت ہوئی تو تخت پر ایک عورت بیٹھی، بلقیس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اپنے باپ کی اکلوتی وارث تھی۔ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے اپنی حکمت اور تدبیر سے اقتدار حاصل کیا۔ بلقیس کا دور امن، خوشحالی اور انصاف کا زمانہ تھا، لیکن ان کی کہانی صرف سیاست تک محدود نہ رہی۔ یہ ایمان، عقل اور اختیار کی کہانی بھی ہے۔ ملکہ بلقیس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نمل میں آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان اور ایک طاقتور ملکہ کی ملاقات کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نے ایک عورت دیکھی جو ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے کچھ دیا گیا ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے۔ یہ الفاظ ہدہد پرندے کے ہیں جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا تاکہ سبا کی خبریں لائے۔ ہدہد نے بتایا کہ بلقیس اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا جس میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ پر سرکشی نہ کرو اور اسلام لے آؤ۔ یہ خط ایک پرندے کے پروں سے اڑا، ریت کے سمندروں کو چیرتا ہوا سبا کے محل تک پہنچا۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جب وہ خط پڑھا گیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک معزز خط پھینکا گیا ہے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ پھر بلقیس نے مشورہ مانگا۔ اس کے وزراء نے کہا، ہم طاقت والے ہیں مگر فیصلہ آپ کا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں بلقیس کی دانش جھلکتی ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سلیمان کا جواب، جب وہ تحفہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچا، انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ سن کر بلقیس کو احساس ہوا، یہ بادشاہ عام بادشاہ نہیں، یہ نبی خدا ہے۔ آخرکار بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے سلیمان کا محل دیکھا اور بلور کے فرش کو پانی سمجھا اور اپنا دامن سمیٹ لیا تو سلیمان نے فرمایا، یہ شیشے کا فرش ہے۔ اس لمحے بلقیس بول اٹھی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں طاقت، حسن اور دانش سب ایمان کے سامنے جھک گئے۔ بلقیس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، جہاں انہیں کوئین آف سبا کہا گیا ہے۔ وہ حضرت سلیمان کے پاس آئیں ان کے علم اور دانائی کو پرکھنے کے لیے۔ بائبل کے مطابق جب انہوں نے سلیمان کی حکمت اور دولت دیکھی تو اپنے دل میں کہا، جو میں نے سنا تھا اس سے بھی زیادہ عظیم خدا نے تمہیں نوازا ہے۔ یہ دونوں روایتیں قرآن کی اور بائبل کی ایک دوسرے سے ملتی بھی ہیں اور اپنے اپنے انداز میں بلقیس کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کرتی ہیں جو حکمت سے ایمان کی طرف آتی ہیں۔ یہ تھی ملکہ بلقیس کی کہانی کا پہلا باب، جہاں تاریخ، مذہب اور ایمان ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا بلقیس واقعی ایک تاریخی شخصیت تھی؟ کیا سبا کی سلطنت حقیقت میں موجود تھی
یا یہ سب ایک قدیم داستان ہے؟ ان سوالوں کے جواب ملیں گے اگلے حصے میں، جہاں ہم دیکھیں گے آثار قدیمہ، مورخین اور محققین بلقیس کے وجود کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔